بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، اور مجھے ناچیز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جیسے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو زندگی ان کے احکامات ہیں، انہوں نے بولا ہے، اس سے ریگولر چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے روزانہ جو ہے وہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کچھ دنیا کی جو حقیقتیں ہیں وہ ہمارے سامنے بھی آتی ہیں، ہم ان سے بھی سبق سیکھتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں جب ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں تو اس کے جب جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ گئے ہیں ہمارے بارے میں یا دنیا کے بارے میں کہ ایسے عمل کرو گے تو آپ کو دنیا میں ہی اس کا صلہ مل جائے گا، یا آپ کسی کو کم تر سمجھو گے تو آپ بھی ایک جگہ پہ ایسے ٹائم آئے گا کہ آپ کو بھی ویسا ہی سمجھا جائے گا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کرے اور ہمیں جو ہے وہ اچھے اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو میں آپ کو ایک بات سنانے لگی ہوں وہ ایک صاحب کی ہے جو کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں اس بارے میں کچھ کہنا تو نہیں چاہتی، لیکن وہ ان کی جو پرورش ہوئی مطلب بچپن سے، تو ان کو ان کے جو ماں باپ تھے وہ ان پڑھ تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے اس بچے کو مدرسے میں ڈال دیا، ماشاء اللہ سے اس نے حفظ کیا الحمدللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ بات دماغ کی ہے۔ جہاں کہیں کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ یہ لگتا ہے کہ علم جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہو کے بھی جاہل ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان پڑھ ہو کے بھی ایک اچھی بات کر جائیں گے آپ کے سامنے۔ تو وہ یہ تھا کہ وہ صاحب ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے تھے، اور ان کی کیا ہوا کہ جب ان کی ایج شادی کے ٹائم آیا تو ان کی شادی کر دی گئی۔ ان کے گھر میں آلریڈی پہلے سے ایک بھابھی موجود تھی جو بڑی تھیں، اور وہ جو ان کی بھابھی تھیں وہ پڑھی لکھی تھی، اور وہ ان کا جو گھرانہ تھا وہ مطلب یہ کہہ رہے کہ ان کی بہنیں اور وہ ساری ان پڑھ تھیں، اور وہ ایک گاؤں کا ٹپیکل جو ماحول ہوتا ہے وہ والا تھا۔ تو وہاں جب ان کی شادی ہوئی چھوٹے بھائی کی، تو جو بڑی بھابھی تھی وہ جب دوسری بھابھی گھر میں آئی تو وہ وہیں کی تھی، انہی کے علاقے کی تھی، لیکن ان پڑھ تھی، لیکن ماشاءاللہ خوبصورت تھی اور سمجھدار تھی۔ تو لہٰذا کیا ہوا کہ سب گھر والوں نے جتنی اٹینشن تھی وہ ان کو دینا شروع کر دی، کیونکہ وہ وہاں کی تھیں اور وہ کام اچھی طریقے سے جانتی تھیں، سب گھر والوں کا کام اچھے سے وہ کر دیتی تھی۔ تو ظاہری بات ہے وہ پھر سارے جتنی گھر کی توجہ تھی وہ ان کی طرف ہو گئی۔ تو بڑی بھابھی کو یہ پسند نہ آیا کہ مجھے اگنور کیا جا رہا ہے اور اس کو زیادہ پیار دیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے کیا کیا کہ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ ٹھیک ہے، اب جو صاحب ہیں جن کی بیوی تھی ان کو بھی یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ اگر مجھے کوئی بھڑکا رہا ہے میری بیوی کے لیے تو میں ایسا کیوں کروں، کسی کے ساتھ ناحق کیوں کروں، کسی کے ساتھ زیادتی کیوں کروں۔ یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سوچنی چاہیے اس بارے میں، اور اسپیشلی مرد حضرات کو تو بہت سوچنا چاہیے۔ تو کیا ہوا کہ ان کی جو بھابھی تھیں انہوں نے ان کو کہا کہ یہ چوریاں کرتی ہے، یہ چور ہے، ایسے ویسے۔ تو وہ پہلے تو نہیں مانا تھا کہ ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن انہوں نے کچھ ایسا اس کو، جو وہ ان پڑھ تھی، تھوڑی بولی تھی، اس کو ایسے کچھ مطلب کہا کہ فلاں جگہ پہ کپڑے پڑے ہیں وہ اٹھا کے ادھر رکھ لو، جیسے نا عورتوں کی تھوڑی سی وہ مائنڈ ہوتا ہے۔ تو وہ ویسے وہ بولی سی تھی، کرتی ہے۔ ان کا بیٹا بھی ماشاءاللہ ہو گیا ایک۔ تو جب اس کے شوہر کو یہ چیزیں پتہ چلی تو اس کے شوہر نے کہا کہ میری بیوی ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا میں ایسے نہیں رکھوں گا۔ اس نے اس کو طلاق دے دی۔ حالانکہ وہ کہتی رہی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، مجھے جو کہا ہے بھابھی نے کہا ہے تو میں نے ویسا کیا، لیکن اس کی بات کوئی سننے والا نہیں تھا، کسی نے نہیں مانی، اس کی طلاق ہو گئی۔ وہ ایک غریب گھر سے تھی، ماں باپ بہت روئے ان کے۔ خیر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو خوشیاں عطا کرے، میری تو یہی دعا ہے۔ اچھا، اس صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ اس صاحب نے کہا کہ ابھی میں نے کسی ان پڑھ سے شادی نہیں کرنی، میں نے ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔
تو ان کے جو بھائی صاحب تھے وہ ایک جگہ پہ مدرسے میں جو تھے وہ پڑھاتے تھے، اور مسجد امام بھی تھے. ادھر جا کے انہوں نے ایک مدرسے میں ان کو ایک گھرانہ ملا جو تھوڑا غریب ہی تھا، اتنا نہیں تھا، لیکن ان کی ایک بیٹی تھی جو مدرسے میں پڑھ رہی تھی اور وہ مطلب کمپلیٹ کر چکی تھی اپنا. تو انہوں نے وہاں پہ بات کی کہ اس طرح میرے بھائی ہیں اور وہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اچھی پوسٹ میں ہیں اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے. تو وہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. مطلب وہ انہوں نے دیکھا کہ حافظ قرآن ہے، اور ہمیں اس سے بڑی جو ہے وہ ثبوت کیا ہوگا کہ ایک اچھے انسان ہے اور حافظ قرآن ہے. تو انہوں نے نا ہاں کر دی. ان کی شادی ہوئی ماشاءاللہ سے، اور اچھی جیسے انہوں نے مطلب اپنے گاؤں کے طریقے سے ہٹ کے انہوں نے ان سے مطلب جب شادی کی، تو یہ کہہ لیں کہ میں بھی اس شادی میں شریک تھی. ہم لوگ گئے وہاں پہ، انہوں نے بہت الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہت عزت کی دی، ہمیں پیار دیا، خلوص دیا. خیر ہم وہاں سے جب واپس آئے بہت ہی اچھے ماشاءاللہ طریقے سے ہم لوگ واپس آئے. جب یہاں آئے گاؤں کا ماحول تھا. وہ جو لڑکی تھی وہ ایک شہر کی پلی بڑی تھی، اور یہ تھا کہ اس نے شروع سے وہ پڑھائی میں تھی. اس نے کوئی کام، لڑکیاں یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کام نہیں کرے تو ظاہری بات ہے آپ کو کام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو آپ جب کام کرنا سٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے، تو آہستہ 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 پھر آپ سیکھ جاتے ہیں. تو وہ لڑکی ایسی تھی، اس کو گاؤں کا کھلے کھلے گھر اور وہ چیزیں وہ اس کو نہیں آ رہی تھی. تو اس کو کیا ہوتا تھا کہ اس کو نا وہ سارے گھر والے مل کے نا ٹارچر کرنا شروع ہو گئے کہ یہ تو کام ہی نہیں کرتی ہے، اس سے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے، اس سے تو یہ چیزیں. اب گاؤں کی جو خواتین ہیں نا وہ ہارڈ ہوتی ہیں. ہارڈ کا مطلب کہ وہ گھر کے سارے کام کر لیں گی، وہ ایسے گھاس بھی کاٹ لیتی ہیں، جانور بھی رکھ لیتی ہیں، وہ مطلب بڑے بڑے بوجھ اٹھا لیتی ہیں. اور جو شہر کی ہوتی ہیں نا وہ انہوں نے کبھی اٹھائے نہیں ہوتا بوجھ وغیرہ، کبھی اتنے بڑے صحن صاف نہیں کیے ہوتے کبھی، تو ان کو تھوڑی عادت نہیں ہوتی، اور یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ سب کرنا. خیر اس بچی نے کوشش اپنی طرف سے بہت کی کرنے کی، لیکن اس نے یہ کہا کہ مجھ سے اتنا نہیں ہوتا ہے یہ سارا کچھ، میں نے کبھی کیا نہیں ہے تو مجھ سے نہیں ہوتا. تو اس کو جو ہے نا وہ باتیں سنانا اور ڈانٹ ڈپن کرنا، ایسے کرنا. 6 مہینے نا وہ بچی ادھر رہی ان کے پاس. تو 6 ماہ کے بعد انہوں نے نا اس کو ادھر چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ تو ہمارے معیار کی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ یہاں پہ کام نہیں کر سکتی ہمارا، تو اس لیے ہم اس کو نہیں رکھیں گے، اور اس کو طلاق دے دیا. اب جو وہ بچی تھی پڑھی لکھی، انہوں نے جب اس کو آدمی کو دی تو انہوں نے کچھ بھی پیپر پہ کچھ بھی نہیں لکھوایا تھا. کیوں نہیں لکھایا تھا؟ انہوں نے یہ سوچ کے نہیں لکھایا تھا کہ یہ حافظ قرآن ہے اور یہ اللہ کے احکامات اور ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا، بالکل الٹ ہو گیا. بہت دکھ ہے مجھے آج بھی اس بچی کا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خوشیاں عطا کرے، وہ جہاں رہے خوش رہے آباد رہے. لیکن بہت دکھ ہوتا ہے پھر ایسی چیزوں کا. جب اس کے پیرنٹس آئے اس بچی کو اس کا سامان لینے کے لیے آئے، تو مطلب میں مطلب سوچ کے بھی بندے کو نا ایسے ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ ایسے اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہو. تو خیر وہ ہو گیا. پھر کیا ہوا کہ پھر ان صاحب کی تیسری جگہ پہ بات ہوئی کہ شادی کی تیسری جگہ پہ بات. اچھا اب ان کا کیا تھا کہ اب ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو گھر بھی سنبھالے، بچے بھی سنبھالے، اور ان کے جو بوڑھے والدین ہیں ان کو بھی سنبھالے. تو لہٰذا کوئی یہاں گاؤں کی ہی لڑکی کرنی پڑے گی شادی کے لیے. لیکن گاؤں کا جو ماحول تھا سب کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے کیا حالات ہیں اور کس طرح یہ رہ رہے ہیں اور کس طرح یہ بچیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو خیر کوئی نہیں دے رہا تھا. ان کے اپنے ایک چچا تھے، ان کی ایک بیٹی تھی، اور وہ جو بیٹی تھی ان کی وہ مطلب شکل صورت بھی اتنی ان کی صحیح نہیں تھی، اور بالکل وہ ان پڑھ. اور اس کو یہ تھا کہ مال مویشی اس نے ساری زندگی رکھے اور ان چیزوں میں نا وہ تھی. اور کبھی اس نے مطلب یہ کہہ لیں کہ ایک بہت ہی ٹپیکل سی نا وہ خاتون. تو ان کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی. تو جب
پتہ چلا جب دیکھا نا تو پھر مطلب لگتا ہے، بندہ دیکھتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں پہلے اس کی جو 2 بیویاں تھیں نا، اس کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک تو ان پڑھ تھی، ایک پڑھی لکھی تھی، جو ان پڑھ بھی تھی ماشاءاللہ اس کا بھی معیار اچھا تھا، مطلب دیکھنے میں پرسنالٹی اس کی بہت خوبصورت تھی، اسے ہر چیز کا ہنر آتا تھا، اسے لوگوں کو ڈیل کرنا آتا تھا، اس سے اچھی بات چیت کرنا آتی تھی، لیکن جو اب اس کی شادی ہوئی نا تو وہ تو بیچاری، اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا، لیکن ابھی اس کے اس میں سے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس کی جو بیٹی پیدا ہوئی پہلی، تو اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والا ہے، اس کی جو بیٹی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ بیچاری اس کو روشنی جب پڑتی ہے نا تو وہ دیکھ نہیں پاتی، اس کی آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اندھیرے میں پھر بھی وہ دیکھ لیتی ہے لیکن روشنی میں وہ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اس کا جو ہے وہ ایک بچہ پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم بہت گناہ گار ہیں، تو پھر ان کا ایک بیبی جو بچہ پیدا ہوا تو وہ ایسے مطلب زندہ نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ مطلب ایسے لگتا تھا جیسے ایک انسان کا ایک نیچے سے ایک جسم ہے اور اوپر سے 2 سر ہیں، تو اس کا ایک ایسا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کا نشان وہ جو ہوتا ہے نا بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے جو ہے نا وہ معاف فرمائے، اور ہم بہت گناہ گار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے۔ لیکن یہ چیزیں جب دیکھ کے نا بندے کا دل ایسے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بندے کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے ان چیزوں پہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی بچیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، تو سب کی بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو نہیں آتا ہے کام کرنا، اگر کسی کو بولنا نہیں آتا ہے، اگر کسی کو بات چیت نہیں کرنا آتی، اگر کسی کو اچھا کھانا بنانا نہیں آتا، تو آہستہ آہستہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ آپ اسے ٹائم تو دو، آپ اسے تھوڑا پیار تو دیں، آپ اسے سمجھائیں تو مجھے لگتا ہے یہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ صرف پیار کی ہی محتاج ہوتی ہیں، کہ تھوڑا سا انہیں پیار دیں تو وہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ آپ تھوڑا سا انہیں ٹائم دیں، وقت دیں، پیار دیں، تو وہ آپ کے گھر کو ہی جنت بنا سکتی ہیں۔ آج کی اسی بات پہ اختتام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو آسان